اسلامی تشخص کے حوالے سے حقوق العباد حقوق العباد سے مراد یہ ہے، حقوق حق کی جمع ہے اور عبد کی جمع عباد ہے، یعنی وہ حقوق، وہ حق بندوں کے دوسروں بندوں پر، ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں، یعنی جو اسلامی معاشرے نے ایک دوسرے کے اوپر بندوں کو حق عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے یہ حقوق العباد کا یہ چیپٹر ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو حقوق العباد کے حوالے سے موضوع سخن ہوتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ حقوق العباد میں سے حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق، پھر ان کے فرائض، اولاد کے حقوق، پھر ان کے فرائض، پھر اس طرح معاشرے کے دیگر افراد پر ان کے منصب کے اعتبار سے یہ حقوق و فرائض ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے والدین کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ والدین کا حق یہ ہے اولاد کے اوپر کہ اولاد اپنے والدین کی تابعدار رہے، فرمانبردار رہے، ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کے کسی قسم کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، اور ان کا جو کہا ہے اس کے اوپر فوری عمل کرے۔ ہاں، اگر والدین شرعی اعتبار سے اگر منع کرتے ہیں کسی حکم کے بارے میں، تو اس کے بارے میں وہ بات ان کی نہ مانے، اس کے علاوہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کرے، یہ لازمی ہے اولاد کے اوپر۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے یہ ہے کہ والد اگر کوئی اپنے بچے سے کہے، ایک مثال کے طور پہ بات کو سمجھیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو والد نے بچے سے کہا کہ بیٹا آؤ میری بات سنو، اور اگر بیٹے نے آگے سے کہہ دیا کہ آپ تھوڑی دیر میرا انتظار کریں، میں ابھی آتا ہوں، تو یہ اس کو اسلام نے قبول نہیں فرمایا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، بچے نے جواب سے کہ میں آ رہا ہوں، تو یہ ادب کے خلاف ہے، اسلام نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی میں شامل ہوگا۔ لہٰذا والد کا یا والدہ کا جو ہی حکم ہو جائے، وہ جو بھی کام کرے سب کو چھوڑ کے ان کے حکم کی تعمیل کرے، پھر اس کے بعد دوسرے بعد میں کوئی کام کرے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ضروری ہے تو پہلے ان کو سمجھائے، سمجھانے کے بعد پھر آئے۔ ان کا حق اول ہے اولاد کے اوپر ہر کام سے۔ والدہ بیمار ہوں، والد بیمار ہوں، تو وہ اگر بلا لیں، آواز دیں، تو اولاد کو پہلی آواز سنیں، پھر دوسری آواز سنیں تو فوراً ان کے پاس پہنچ جائے۔ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو ایسی صورتحال میں آواز آئے، وہ بلائیں تو اس کو دوسری آواز پہ نماز کو توڑ کر نہیں جائے گا، اسی حالت میں چلا جائے گا۔ سب سے پہلے والدین کا حکم مانے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، عمل کرنے کے بعد تمام معاملات کو مکمل کر کے دوبارہ آ کر نماز وہیں سے شروع کرے اور اسے مکمل کرے، وہ تمام چیزیں نماز میں شامل ہو جائیں گی۔ آج کل ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نام کو نہیں ہے، والدین بلاتے رہتے ہیں، کوئی بات کہتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، سنتے ہی نہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور جو والدین کا نافرمان ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ صدقات و خیرات قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، باقی سب چیزیں بعد میں ہیں۔ اور جس کے اوپر جس کے والدین راضی ہو گئے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔
زندگی میں کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو بچہ اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کی خدمت میں بیٹھ کر، ان کے پاؤں میں بیٹھ کر یہ درخواست کرے کہ یہ مسئلہ ہے، میرے لیے دعا فرمائیں، تو والد یا والدہ یوں ہی ہاتھ اٹھائیں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ والدین کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ والدین اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کی اتباع، اطاعت، ان کے حقوق ادا کرنا لازمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی ہم جیسا ہے ہی نہیں، کہ جس نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں کا احترام نہیں کیا۔ حقوق والدین اس کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حقوق والدین کے۔ وہ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں کہ کبھی سوچ کے دیکھیں کہ تعلیم و تعلم کے حوالے سے وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر۔ اور اگر کبھی وہ یاد کر لیں، کسی بھی موڈ میں یاد کر لیں، ہر حال میں بچے کو حاضر ہونا ہے، کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ ان کے اس معاملے میں قابل قبول نہیں۔ والدین اگر کوئی بات کہہ دیں، کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ۔ اف کہتے ہیں یہ جو ناخن ہے نا، اس کے درمیان والی لائنوں میں میل کہا جانا، اس کو اف کہتے ہیں۔ اگر بچے کے دل میں والدین کے بارے میں اتنی میل بھی آ گئی تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، ورنہ نافرمانوں میں قبول ہوگا، نافرمانوں میں لکھا جائے گا۔ ماں باپ کا بھی، اللہ کے بھی، اللہ کے رسول کا بھی، سارے ماں باپ، اس کی نماز روزہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی اگر یہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، دعائیں قبول ہوں، تو سب سے پہلے اس کو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ مہربانی کرتے پھر، اور گھر میں ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ماں باپ اگر ضعیف عمر کو پہنچ جائیں، گھر میں آپ کی زیر کفالت ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ ان کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ ان کی پاکٹ منی کا اہتمام کیا جائے، سب سے پہلے ان کی جیب میں اتنے پیسے ڈال دیے جائیں کہ کسی وقت بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو بہو، بیٹی یا کسی اور کا انتظار نہ کرنا پڑے کہ اس سے وہ مانگیں، نہ، ایسا نہیں۔ بلکہ اولاد کو چاہیے کہ ان کی ایسی خدمت کر کے رکھیں کہ وہ جب بھی کسی وقت بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اپنی جیب سے خود نکالے اور خرچ کریں۔ اگر ان کو کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے یا تمہارا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ ادب کے منافی ہے، خلاف ادب ہے۔ ادب یہ ہے، ان کا حق یہ ہے کہ تمہاری انکم آئے تو سب سے پہلے تم ان کی خدمت کرو، ان کی پاکٹ منی کا اہتمام کرو، ان کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، رہنے سہنے کا، یہ ساری چیزیں، یہ حقوق ہیں ان کے۔ اور فرض کا عالم یہ ہے کہ اس نے تمہاری تربیت کی، تم سے کبھی نہیں پوچھ کے کہا کہ اس مہینے تمہاری فیس پے کریں کہ نہ کریں، تمہاری یونیفارم لے یا نہ لے، تمہارے لیے اچھے کپڑے لے یا نہیں لے، تمہیں یہ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے۔ وہ اپنی مرضی سے تمہاری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ وہ اپنی ساری چیزیں، مشکلات کو سامنے ہوتے ہوئے اپنے کپڑوں تک نہیں لیتے، اپنی دوا تک نہیں لیتے، لیکن تمہارے لیے ساری چیزیں خارج کرتے ہیں۔ یہ والدین کا کام، اور وہ کرتے ہیں۔ جو بھی والدین اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اولاد کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد معاشرے کے دیگر افراد ہیں، ان کے حقوق و فرائض ہیں، والدین کے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق و فرائض ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں معاشرے میں رہتے ہوئے۔ یہ حقوق و فرائض کا سلسلہ جو لوگ یا جن معاشروں میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا ہو رہے ہیں وہ پرامن اور باشعور اور رحمت سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، اور جس میں یہ حقوق و فرائض کا نام و نشان کمزور ہے، وہ بدترین سے بدترین حالت کی طرف چلا جاتا ہے معاشرہ، کیونکہ وہاں پر پھر اجتماعیت ٹوٹ جاتی ہے، ایک دوسرے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سارے لوگ سیلفش ٹائپ کے ہوتے ہیں، کوئی کسی ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی برکت ہی نہیں ہوتی۔
سب کچھ ہونے کے باوجود انسان پریشان حال ہوتے ہیں، ایک نہیں سبھی کا حال نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام کے دیے گئے معاشرتی حقوق و فرائض کا اہتمام کیا جائے، اور اس اہتمام سے معاشروں میں امن قائم ہو جائے۔